ابن عمر سے یہاں پر ایک دلچسپی کی بات میں مزید بتاؤں تاکہ اتنی حدیثیں آپ نے سنی ہے تو دوبارہ دماغ آپ کا فریش ہو جائے. ہم جب رفع یدین کا مسئلہ آتا ہے تو یہ بخاری اٹھا کر لاتے ہیں, بخاری ہاتھ میں لے کر آئے, ہم بخاری سے رفع یدین ثابت کریں گے. میں نے کہا تھوڑا پیٹ کے سانس تو لے لو یار, ابھی سے کتاب تم نے سر پہ اٹھا لی ہے, بیٹھو تھوڑا شرائط طے کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, پھر تم بخاری شریف کھول لینا. ابھی سے اتنا زور تم دکھا رہے ہو, کہاں بخاری میں ہے یہ بخاری شریف میں. میں نے کہا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں بخاری سے اپنی پوری نماز ثابت کر دو تم کہ بخاری کیا حدیث کی انتہا ہے, بخاری کے علاوہ کہیں حدیث نہیں ہو سکتی. ہم نے کہا بخاری تمہارے چچا کا نام ہے, بخاری شریف کا نام تو مختصر ہے, بخاری شریف کا نام اصل تو مختصر ہے, الجامع والصحیح المستند والمختصر من امورہ و ایامہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری کا نام ہے. یہ بخاری تم کر رہے ہو, اگر واقعی میں عالم ہو تو پھر بخاری کا اصل نام لو نا. بخاری کا اصل نام مختصر ہے, جو امام بخاری نے خود فرما دیا کہ 16 سال میں نے محنت کر کے حدیث جمع تو کی ہے, 2 لاکھ حدیثوں میں سے غیر مقرر 7,500 حدیثیں ہیں, تو 1,92,000 حدیثیں کہاں گئی؟ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری فرماتے میرے پیارے میں نے کب کہا میں نے 2 لاکھ سب جمع کر دی, میں نے تو لکھ کر یہ کہا ہے کہ میری کتاب مفصل نہیں ہے, مختصر ہے. یہ امام بخاری کو بدنام کرتے ہیں کہ آئیے کہ بخاری سے یہ ساری چیز ثابت کیجیے. امام بخاری 16 سال میں بخاری کو مرتب کر کے کہتے ہیں میری کتاب مختصر ہے, مطول و مفصل نہیں ہے. اس لیے کہ جو حدیث امام بخاری نے چھوڑی ہے وہ آگے حدیثوں میں آئی ہے, مسلم میں ہے, ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, ان تمام جگہوں پر گویا کہ یہ حدیثیں موجود ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رفع یدین ثابت کیا جاتا ہے. کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ ابن عمر نماز میں رفع یدین کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور جب رکوع میں جاتے تو رفع یدین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کیا کرتے تھے, لہٰذا آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا جی ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول موجود ہے اور حدیث موجود ہے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بڑے عالم ہیں اور بڑے صحابی ہیں اور مہاجر صحابی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر تو حضور کی حیات طیبہ میں ظاہری میں بچے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تو وہ ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں. یہ ہم فضیلتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہیں ہر مسئلے پر وہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پر ٹھیک ہے تو آؤ یہاں پر. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا چاہیے. اب آئیے موطا امام مالک میں بھی روایت موجود ہے, تحویل شریف میں بھی موجود ہے. موطا امام مالک کے اندر یہ روایت کتاب النداء بالصلاۃ کے باب میں موجود ہے, اور تحویل شریف کے اندر بھی یہ باب موجود ہے, اور تحویل شریف کے اندر مانی الاثار کے اندر بھی باب موجود ہے. اور موطا امام مالک کے اندر, موطا امام مالک جو بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے, موطا امام مالک جو بخاری شریف سے پہلے لکھی گئی ہے اس میں باب پورا ہے, باب القراءۃ خلف الامام فیما لا یجر فیہ بالقراءۃ. اس میں پورا باب موجود ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کان اذا سئل, حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا گیا هل يقرأ احد خلف امام, امام کے پیچھے کوئی قرات کرے تو یہ ٹھیک ہے؟ قال, آپ نے شاہ فرمایا اذا صلى احدكم خلف الامام, امام کے پیچھے جو قرات کرے فحسبه قراءة الامام, اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے, اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے. اور پھر آگے آپ ارشاد فرماتے وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ, ہاں جو اکیلا پڑھے گا وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا, جو اکیلا پڑھے گا وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا لیکن امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عمر لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ, اور عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ. اب آئیے حدیثیں تو بہت ہیں, یہ تو پوری رات چلی جائے گی, 40 سے زیادہ حدیثیں اس موضوع پر موجود ہے. اب میں صرف آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی اس بارے میں کیا کہتے ہیں, خلفائے راشدین کا موقف اس بارے میں کیا ہے. آئیے مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری کے شیوخ میں سے ہے اور احادیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے, اس میں یہ صحیح روایت موجود ہے کہ پوچھا گیا, حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا, اور پھر خود فرماتے ہیں اخبرنی, ہمیں خبر دیے ہمارے شیوخ نے, اشیاخنا ان علی قال من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ له, کہ حضرت مولا علی یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی, اس کی نماز نہیں ہوگی, فلا صلاۃ له, اس کی نماز نہیں ہوگی. اور فرماتے فاخبرنی موسیٰ بن عقبہ, کہتے ہیں حضرت موسیٰ بن عقبہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ان رسول اللہ و ابا بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام, کہ رسول اللہ, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام, یہ امام کے پیچھے قرات کرنے کو منع فرمایا کرتے تھے. تو حضرت علی کا قول اوپر آ گیا, ٹھیک ہے, یہاں پر سیدنا عمر کا بھی قول آ گیا,
اور دیگر اور صحابہ کے بھی قول آ گیا. حضرت سعد بن وقاص کی ایک بات ذرا آپ سن لیجئے, یہ موطا امام محمد میں موجود ہے. حضرت سعد بن وقاص کو کسی نے کہا کہ امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ پڑھے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وددت, میرا دل یہ چاہتا ہے, ان الذی یقرأ خلف الامام, جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, فی فیہ جمرہ, فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے منہ میں آگ کا شعلہ ڈال دوں. سعد بن وقاص کہتے ہیں موطا امام محمد, فرمایا میرا جی چاہتا ہے اس کے منہ میں آگ ڈال دوں کہ جب امام قرات کر رہا ہے تو پیچھے کیوں قرات کر رہا ہے. حضرت عمر سے, اب حضرت عمر سے پوچھیں کہ حضور آپ کیا کہتے ہیں, وہ تو انگارہ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ حدیث پاک مسند عبدالرزاق کے اندر موجود ہے. قال عمر بن خطاب وددت, حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے, ان الذی یقرأ خلف الامام, جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے, فی حجر, اس کے منہ کے اندر میں پتھر ڈال دوں, اس کے منہ میں پتھر ڈال دوں کہ چپ ہو جا, جب امام قرات کر رہا ہے تو پیچھے سے قرات کیوں کرتا ہے. ان تمام صحابہ نے یہ بات بیان کی ہے. اب آخر میں اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ دیکھو ایک حدیث صحیح غیر مسترب غیر معلل حدیث, ایک مرفوع حدیث ہمیں بتا دو جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہو اور حضور نے پڑھا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اور اگر صحیح حدیث میں مل بھی جاتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک جواز کا مسئلہ پیدا کرے گی, وہ فرض ثابت نہیں کر سکتی, کیونکہ فرض کے لیے تواتر چاہیے, فرض کے لیے تواتر چاہیے, فرض کے لیے قرآن کی آیت چاہیے. میں یہ پوچھتا ہوں آخر کے اندر, میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت صاحب یہ ساری حدیثیں ہم نے تو بعد میں سنائی, یہ تو آپ کو سنا دی, میری اور ان کی بات ہو رہی ہے, ابھی تک میں نے ان کو حدیث نہیں سنائی, میں نے تو صرف 2-3 باتیں ان سے کی تھی قرات کے بارے میں. میں نے آخری بات یہ کی, اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کی نماز ہوتی, ایک دفعہ بولے نا زور سے, یعنی چلو ہم تو نہیں پڑھتے, ہم حنفی نہیں پڑھتے, آپ تو پڑھ رہے ہیں, واہ واہ آپ کی تو کیا بات ہے, آپ تو پڑھ رہے ہیں, اور صحابہ نے تو جس لفظوں سے یاد کیا آپ کیا کہہ سکتے ہیں, تو آپ تو پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھی, ہماری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں نہیں ہوئی. پھر ہم یہ حدیث پڑھنا شروع کریں گے کہ ابو بکر کی نماز کو کیا کہو گے رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر کی نماز کو کیا کہو گے, حضرت عثمان کی نماز کو کیا کہو گے, حضرت علی کی نماز کو کیا کہو گے, حضرت سعد بن وقاص کی نماز کو کیا کہو گے, حضرت ابو ہریرہ کی نماز کو کیا کہو گے, حضرت موسیٰ اشعری کی نماز کو کیا کہو گے. ابے غیر مقلدو, تم کھانے در میں آج پیدا ہو کر تم دنیا کو چیلنج کر رہے ہو کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی, تو تمہاری نمازیں ہو گئی, صحابہ کی نہیں ہوئی. توبہ توبہ توبہ, کتنا بڑا سخت اقدام ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بندہ منہ کی کھاتا اس لیے ہے کہ جب سواد اعظم سے جدا ہوتا ہے, جب وہ سواد اعظم سے جدا ہوتا ہے, جو اصل لوگوں سے جدا ہوتا ہے. اور ایک سوال میں کروں یہاں پر, یہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیا مل کر کہیں فرض ہے, رکوع کیا ہے, بولے نا. مثال کے طور پر ان کا امام نماز پڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کے امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے. اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ان کا امام جو ہے آگے سورت پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میرا ایک سوال ان سے ہے کہ پیچھے سے آ گئے حضرت صاحب, وہ تو امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ امام کی اس تلاوت کو سنیں گے یا پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو امام تو ولدالین آمین کہہ کے گزر چکا ہے, اب یہ آمین کس جگہ پر کہے گا, اب یہ آمین کس جگہ پر کہے گا؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ امام رکوع میں چلا گیا, پہلی رکعت میں امام رکوع میں چلا گیا, یہ پیچھے سے آئے. اب میں پوچھتا ہوں یہ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا رکوع میں جائیں گے؟ یہ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا رکوع میں جائیں گے؟ اگر کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھتے تو رکوع جاتا ہے, اور رکوع کرتے تو سورہ فاتحہ جاتی ہے, پتہ چلا پوری نماز ہی جاتی ہے. تو ایک سوال تو یہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر تم یہ فتویٰ دو کہ اگر وہ رکوع میں جھک جائے تو پھر سورہ فاتحہ کا فرض کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ امام کی اقتداء واجب ہے, امام کی اقتداء, اور فرض اپنی جگہ پر ہے, فرض اپنی جگہ پر. مقتدی فرض کو چھوڑے گا تو امام کی اقتداء سے باہر ہو جائے گا, واجب کو چھوڑے گا تو امام کی اقتداء میں رہے گا. مثال کے طور پر مقتدی اگر التحیات پڑھنا چھوڑ دے, بھول گیا یا جان بوجھ کر نہیں پڑھا اس نے, لیکن امام کے تحت ہونے کی وجہ سے اس کے وجوب کی اقتداء میں وہ آ جائے گا, نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن امام رکوع میں اور مقتدی ابھی اپنی ثنائی پڑھنے کے چکر میں لگا ہوا ہے, اور امام نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا تو اس کی نماز ہی گئی, اس کی نماز ہی گئی. اس لیے کہ فرض میں امام کے تابع نہیں ہوگا, وہ واجب میں تابع ہوگا, ٹھیک ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ امام کی اقتداء تو واجب ہے اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ فرض. مقتدی آیا امام رکوع میں, امام رکوع میں, مقتدی آ کر کھڑا ہو گیا پیچھے. اب اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے,
سورہ فاتحہ پڑھتا ہے جو اس کے لیے فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو امام کا رکوع چلا جاتا ہے، امام کا رکوع چلا جاتا ہے، اور رکوع میں جاتا ہے تو یہ رکوع میں اس کی اقتدا کرنا تو واجب تھا، رکوع میں اس کی اقتدا، رکوع تو فرض تھا لیکن اس کی اقتدا میں جھک جانا یہ تو واجب تھا، لیکن جو کھڑے کھڑے جو سورہ فاتحہ فرض چھوڑ دیا تو پھر نماز کیسی ہوئی؟ اس کو کہتے ہیں ایک شاعر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں، ایک شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتے الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنی دام میں سیاد آ گیا، یوں کرے تب نماز نہیں ہوتی، یوں کرے تب نماز نہیں ہوتی۔ میں ایک فتویٰ لکھ کر دیتا ہوں، یا 3 طلاق کے علاوہ یہ نہیں مسئلہ کبھی بتا دو نا کہ اگر امام رکوع میں ہو تو مقتدی اگر آئے تو وہ رکوع میں جائے، ہاں جائے تو کہا سورہ فاتحہ کا کیا ہوگا؟ کوئی ایک حدیث دکھا دو، حدیث بھی نہیں یہاں پر دکھا سکتے تم، اس لیے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے، اس کے لیے قرآن دکھانا پڑے گا، اس کے لیے قرآن دکھانا پڑے گا، اس لیے کہ فرض کیسے چھوڑے گا امام کے پیچھے؟ جبکہ اور سوال میرا یہ کہ آپ امام کی اقتدا کو واجب سمجھتے ہیں یا فرض سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، واجب سمجھتے ہیں یا فرض سمجھتے ہیں؟ اور اگر امام کی اقتدا کو آپ فرض سمجھتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو نص قطعی لانی پڑے گی، اور اگر آپ حدیث سے سمجھتے ہیں تو واجب ثابت ہوگا، ٹھیک ہے؟ جبکہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضور نے خود فتویٰ دیا ہے کہ جس کو امام کا رکوع ملا اس کو رکعت ملی، یہ حضور نے فرمایا کہ جس کو امام کا، یہ تو میں آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے ادھر ادھر جا رہا تھا تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں ڈالنی تھی کہ جس کو امام کا رکوع ملا اس کو رکعت ملی، تو اس بات کی دلیل ہے جس کو رکوع ملا رکعت ملی، اس کا مطلب سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں تھا، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری۔ اور اس پر حدیث میں پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 پہ حضرت ایک صحابی کا عمل موجود ہے، وہ آئے جلدی سے اور مسجد میں داخل ہوئے، انہ دخل المسجد، مسجد نبوی میں آئے، والنبی صلی راکع، سرکار جو ہے